آج ہم سی ایم ایم لیول 4 جس کو مینجڈ لیول کہتے ہیں اس کے اوپر کچھ بات کرتے ہیں. لیول 3 میں میجرمنٹس کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا اور ان میجرمنٹس کو سسٹمیٹکلی ڈیفائن اور کلیکٹ کرنے کا ایک میکنزم آرگنائزیشن لیول کے اوپر ڈیفائن کیا تھا. اور لیول 4 پہ جب آپ ٹرانزیشن کرتے ہیں، آپ کو آرگنائزیشن ٹرانزیشن کرتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ لیول 2 اور لیول 3 کے تمام کی پروسیس ایریاز میں اس کو ماسٹری ہو، یعنی کہ وہ اس آرگنائزیشن میں ان کی پروسیس ایریاز پہ کام ہو رہا ہو، آلریڈی وہ اسٹیبلشڈ ہوں، انسٹیٹیوشنلائزڈ ہوں کہنا چاہیے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ لیول 4 پہ ڈیسیژنس آر میڈ آن ٹو تھنگس: کامن میجرمنٹس اینڈ ڈیٹا انالیسس. اور اس لحاظ سے جو لیول 4 ہے وہ بہت زیادہ کوانٹیٹیو اپروچ کے اوپر آپریٹ کرتا ہے. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسی آرگنائزیشنز جو لیول 4 پر آپریٹ کرتی ہیں وہاں اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول کا، میجرمنٹس کا اور ڈیٹا انالیسس کا بہت رول ہے، اور اس کے بغیر وہ آرگنائزیشنز افیکٹولی ایگزسٹ نہیں کر سکتی. تو جو آرگنائزیشنز لیول 4 پر آپریٹ کرتی ہیں ان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دے ہیو اسٹیبلشڈ اے فرم quantitative basis for project management, and they utilize both effective measurements and effective cost and quality estimates. تو اب نہ صرف یہ کہ وہ انڈیویجول پروجیکٹس کے اوپر بہت اچھا کام کرتے ہیں، بلکہ تمام آرگنائزیشن ایک کوآرڈینیٹڈ فیشن میں اپنے پروجیکٹس کو پرفارم کرتی ہے. بلکہ اسٹیپ فردر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی آرگنائزیشن جو لیول 4 پہ آپریٹ کرتی ہے وہاں پروجیکٹ مینجمنٹ کی جو بیسس ہے وہ کوالٹیٹیو، نہ صرف کوالٹیٹیو ہے بلکہ کوانٹیٹیو بھی ہے. In other words, they use data to take decisions related to project management. لیول 4 پہ 2 کی پروسیس ایریاز ہیں: سافٹ ویئر کوالٹی مینجمنٹ اور کوانٹیٹیو پروسیس مینجمنٹ. اب ہم کوانٹیٹیو پروسیس مینجمنٹ کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں، اس کے بعد دوسرا کی پروسیس ایریا ڈسکس کرتے ہیں. تو کوانٹیٹیو پروسیس مینجمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ جو پروسیس ہے اس کی پرفارمنس کو سافٹ ویئر پروجیکٹ کوانٹیٹیولی کنٹرول کرے. تو جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول کا بہت زیادہ اس میں انوالومنٹ ہے. اٹ انوالوز اسٹیبلشنگ گولز فار پروسیس پرفارمنس. نہ صرف گولز ہیں، اور ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے کوانٹیٹیولی ہمارے پاس ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے. آپ کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے جس کی بیسس کے اوپر آپ کہہ سکیں کہ یہ ہم نے یہ ڈیسیژن اس لیے لیا کیونکہ ہمارے پاس یہ ڈیٹا اس کو سپورٹ کرتا ہے. اگر وہ ڈیٹا سپورٹ نہیں کرتا تو پھر ہم مینجمنٹ کی ایکٹیویٹی کو سپورٹ نہیں کر سکتے. سیکنڈلی اٹ انوالوز میجرنگ دی پرفارمنس آف دا پروجیکٹ، اینالائزنگ دیز میجرمنٹس. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میجرمنٹس کا بہت رول ہے، میجرمنٹس کو کلیکٹ کرنا، میجرمنٹس کو اینالائز کرنا، اور پھر based on that decisions لینا، and then finally making adjustments to maintain process performance within the acceptable limits. ہر پروسیس کی ایک لمٹس ہوتی ہیں جس کے اندر اس کی ویریشن جو ہے اس کو ٹالریٹ کیا جا سکتا ہے، یا وہ ویریشن جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے وہ ویریشن بڑھ جائے اور لمٹس سے باہر چلی جائے تو پھر ہمیں اس کا، جس کو کہتے ہیں کازل انالیسس، وہ کرنا چاہیے. تو امپورٹنٹ کنسرن ایٹ دس پوائنٹ از ان آئیڈینٹیفائنگ ویریشنز ان پرفارمنس دیٹ آر ناٹ ود ان دا نارمل رینج آف پروسیس پرفارمنس. تو یہ جو ایکسٹرا آرڈینری ایونٹس ہوتی ہیں دیٹ ٹیک یو آؤٹ سائڈ دا باؤنڈس
آف دی پروسیس کیپیبلٹی، ان کو میجر کرنے کے لیے اور ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے آپ کو اسپیشل اسٹیپس لینے پڑتے ہیں. آپ کو مینڈیٹری ایک سیریز آف اسٹیپس ہیں جن کو آپ لے کے پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا ہے. اب آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے کنٹرول چارٹ وچ شوز یو کہ ایک ایونٹ ہے جو کہ یا سیٹ آف ایونٹس ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دے آر ایکسٹرا آرڈنری ایونٹس اینڈ دے آر آؤٹ سائڈ دی باؤنڈس آف دی پروسیس کیپیبلٹی. اینڈ جب آپ لیول 4 کے اوپر ہوں تو یو نیڈ ٹو ٹیک کریکٹیو ایکشنز امیڈیٹلی، فرسٹ ٹو آئیڈینٹیفائی دا پرابلم اینڈ دین ٹو adjust and maintain or improve the process which has resulted in this variation. اب ہم نے 2-3 دفعہ اس بات کو مینشن کیا ہے کہ اسٹیٹسٹیکل کنٹرول پروسیس کنٹرول ہونا چاہیے یا کوانٹیٹیولی مینجڈ ہونا چاہیے. ان دونوں چیزوں سے یہ بات ہے کہ ڈیٹا امپلائی ہوتا ہے اور ڈیٹا جو ہے وہ فیکٹس کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اور جب آپ فیکٹس کو ریفلیکٹ کرنے والے ڈیٹا کے اوپر بیس کر کے ڈیسیژن لیتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی فیکٹ بیسڈ مینجمنٹ ہے. جب آپ کی مینجمنٹ اس پہ ہو یعنی کہ فیکٹ بیسڈ مینجمنٹ ہو تو آبجیکٹو ڈیسیژنز آپ لے سکتے ہیں اینڈ دیٹ ریزلٹس ان دی بیسٹ پاسبل مینجمنٹ، کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جو ایکچوئل پوزیشن ہے of the process of how you are performing the different activities and practices. تو جب ان کے اوپر آپ ڈیٹا کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیسیژنز لیتے ہیں تو your decisions will almost certainly be correct. They have to be, these techniques have to be sophisticated. Simple جو ڈیسیجن میکنگ ٹیکنیکس ہیں وہ یہاں پر اتنی اپلیکیبل نہیں ہوں گی. کوانٹیٹیو جو ٹیکنیکس ہیں دے ریکوائر میجربل ڈیٹا، دے ریکوائر کنسسٹنٹ ڈیٹا کلیکشن، دے ریکوائر ڈیفائنڈ کمپیریبل میجرمنٹس. تو ایک پورا کمپریہنسو پلان ہونا چاہیے، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہونے چاہیے جن کے بیسس کے اوپر پھر آپ اپنے جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس کو فیکٹ بیسڈ کر سکتے ہیں یا ڈیٹا بیسڈ کر سکتے ہیں. دیر آر نمبر آف اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول ٹیکنیکس جن میں ہسٹوگرامس بھی ہیں، کاز اینڈ افیکٹ ڈائیگرامس بھی ہیں، چیک شیٹس بھی ہیں، پریٹو ڈائیگرامس ہیں، رن چارٹس ہیں، کنٹرول چارٹس ہیں، اسکیٹر ڈائیگرامس ہیں، اور ٹیکنیکس بھی آ سکتی ہیں اس میں. تو جب آپ لیول 4 پہ ہوں تو یہ جو اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس ہیں وہ ان کے ایکسپرٹیز ہونا آرگنائزیشن میں پھر مینڈیٹری ہو جائے گا. اس کے بغیر پھر وہ جو آبجیکٹیو ہے آف کوانٹیٹیو پروجیکٹ مینجمنٹ وہ اچیو نہیں ہو سکتا. دوسرا کی پروسیس ایریا لیول 4 میں سافٹ ویئر کوالٹی مینجمنٹ ہے، اور سافٹ ویئر کوالٹی مینجمنٹ کا بھی مقصد یہی ہے کہ ایک کوانٹیٹیو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جائے کوالٹی کی ریگارڈنگ دی ڈفرنٹ سافٹ ویئر پروڈکٹس اینڈ دین ٹو اچیو اسپیسیفک کوالٹی گولس related to each of these products. It involves defining quality goals for software products and establishing plans to achieve those goals, and then finally to monitor and to adjust those plans and work products. So again اس کی پروسیس ایریا میں بھی ڈیٹا کلیکشن کی بہت امپورٹنس ہے. Software quality management focuses on the product. You have to define measurable quality goals. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹپکلی گولس جو ہیں وہ ایکسپریشنز آف انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ تمام گولس جو ہیں ان کو کوانٹیٹیولی میجر کیا جا سکے. لیکن لیول 4 کے اوپر ہم سافٹ ویئر CMM میں ہماری یہ
گول ہے ہمارا, یہ ٹارگٹ ہے کہ جو میجربل کوالٹی گولز ہیں وہ سیٹ کیے جائیں, اینڈ یور پروڈکٹ بیکمز ریڈی وین یور گولز آر میٹ. تو اس میں آپ کی جو اینڈ, جس کو ہم کہتے ہیں ایگزٹ الگوریدم آف اے پروڈکٹ, یا پروڈکٹ کمپلیشن کا کرائٹیریا بھی بدل جاتا ہے کہ دی پروڈکٹ بیکمز ریڈی when your goals have been met, because you have quantitatively first of all defined them, and secondly you were able to measure, yes, these goals have been met, as a result the product must be ready. اب تمام لیولز کوالٹی کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. جو لیول 2 کے اوپر کوالٹی ہے وہ پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے. جو لیول 3 کے اوپر کوالٹی ہے اس میں ہم اور ڈسکشن دیکھ چکے ہیں کہ اس کے اور ایسپیکٹس کور ہوتے ہیں. اور لیول 4 کے اوپر جو کوالٹی ہے وہ میجریبل, کوانٹیٹیولی میجریبل گولز, کوالٹی گولز کی صورت میں ہمارے پاس آتی ہے. اور اس میں جو فوکس ہے وہ کسٹمر اور اینڈ یوزرس کا اور آرگنائزیشن کا, یعنی کہ سپلائر کے پرسپیکٹو سے. الٹیمیٹلی کوالٹی کو جو ڈٹرمن کرتا ہے وہ یوزر ہے. تو کسٹمر سیٹسفیکشن جو ہے, جب آپ اس کو میجریبل فارم میں کسٹمر کے سامنے پیش کرتے ہیں, تو دیٹ ہیز اے ویری امپورٹنٹ افیکٹ آن دا کسٹمر. Today's discussion is focused on the optimizing level of software CMM. The optimizing level, also known as level 5, is the highest possible level in software CMM. At level 4, the processes were quantitatively understood, while at level 5, we are in a process of continuous process improvement. Now that's a strange phrase, but we can say that we are, as an organization, as professionals who are working at CMM level 5, for us, process improvement is a way of life. For us, we try to improve every day. We are continuously looking at ways in which we can do better. So there is really no end to being at level 5. You can always be at level 5 and continuously improving, because new management techniques continue to be introduced in the industry. New technological or engineering activities or techniques or approaches continue to be introduced in the industry. So there is no end to level 5, so to speak. There is no sort of level 6 where you can achieve level 5 and move on to level 6. In mature organizations, usually 70 to 80% of employees participate in improvement activities at any point in time. So آپ بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ تمام لوگ جو ہیں, تمام جو پروفیشنلز ہیں, وہ مختلف قسم کی امپروومنٹ ایکٹیویٹیز میں, پروسیس امپروومنٹ ایکٹیویٹیز میں, مینجمنٹ امپروومنٹ ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں. So organizations operating at level 5 are assumed to have mastered current state-of-the-art software, project management and engineering techniques. تو یہ بڑا امپورٹنٹ اچیومنٹ ہے, بڑا امپورٹنٹ مائل سٹون ہے, ان ادر ورڈس, ان دی لائف آف این آرگنائزیشن. اس کو ہم نروانا بھی کہتے ہیں سلینگ ٹرم میں, کہ ایک آرگنائزیشن کے لیے لیول 5 کے اوپر آپریٹ کرنا بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اب ہم KPIs ہیں ایٹ لیول 5, ان کو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. اس میں فرسٹ ڈیفیکٹ پریونشن ہے, سیکنڈ ٹیکنالوجی چینج مینجمنٹ ہے, اور تھرڈ پروسیس چینج مینجمنٹ ہے. اور جیسا کہ آپ
اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی پروسیس ایریاز کے جو نام ہیں اسی سے ہی کہ آپ یوزول ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کی جو ڈفیکلٹیز ہیں، جو ایشوز ہیں یا پرابلمس ہیں، ان کو نے اوور کم کر لیا ہے، اور آپ ایک ایسی اسٹیٹ میں آ گئے ہیں، ایک ایسے لیول پر آ گئے ہیں جہاں آپ خود ایک اپنے لیے ایک چیلنج ہیں. آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کی جو پرفارمنس ہے، دیٹ بیکمز اے چیلنج فار یور سیلف، اینڈ دیٹس اے ویری ہائی ٹارگیٹ، ہائی goal that an organization sets for itself. اب ہم باری باری ان تینوں کی پروسیس ایریاز کو ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم ڈیفیکٹ پریونشن کے اوپر بات کرتے ہیں. ڈیفیکٹ پریونشن کا مقصد کیا ہے؟ ڈیفیکٹ پریونشن ایک چیز ہوتی ہے ڈیفیکٹ ریموول. ڈیفیکٹ ریموول یہ ہے کہ آپ کے کسی ورک پروڈکٹ کے اندر ڈیفیکٹ ہے، آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو ریموو کیا. یہ ایک نارمل پروسیس ہے، ایک نارمل ایکٹیویٹی ہے، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہو یا کوئی انجینئرنگ ایکٹیویٹی ہو اس کے لیے. ڈیفیکٹ پریونشن کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کازز کو آئیڈینٹیفائی کریں جن کی وجہ سے ڈیفیکٹس آپ کی ورک پروڈکٹس میں انٹروڈیوس ہوتے ہیں، اور ان کازز کو آپ فرسٹ آف آل آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر ان کو ایلیمینیٹ کریں. تو ان کازز کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے یا فرسٹ آف آل آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ کے پاس فرسٹ اسٹیپ میں بہت اچھا ڈیفیکٹ ریموول میکانزم ہونا چاہیے. لیکن ایٹ لیول 5 آپ ان ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر کے کہنا چاہیے کہ ان کو ماسٹر کر کے اس لیول پہ پہنچے ہیں، تو وہاں یو آر ایکسپیکٹڈ ٹو تھنک کہ ان چیزوں کی وجہ سے ڈیفیکٹس آئے ہیں، یا اپنے جو ریپوزیٹریز ہیں، ڈیٹا بیسز ہیں، ان میں جو انالائزیبل میجریبل ڈیٹا پڑا ہوا ہے، اس ڈیٹا کو دیکھ کر آپ ان ڈیٹا سے آپ یہ کنکلوژن کرتے ہیں کہ یہ کازز ہیں جن کی وجہ سے یہ ڈیفیکٹس سافٹ ویئر میں آتے ہیں یا مختلف ورک پروڈکٹس میں آتے ہیں. اور آپ ایٹ لیول 5 یہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف یہ ڈیفیکٹس ریموو تو ایک لوور لیول بات ہے، یہ ڈیفیکٹس آپ کے آئندہ ورک پروڈکٹس میں آئیں ہی نہ. تو ڈیفیکٹ پریونشن کی کوشش کرنا، اس پروگرام کو انسٹیٹیوٹ کرنا اور اس کے اوپر ایکٹیولی کام کرنا ایک آرگنائزیشن کا کے لیے مینڈیٹری ہے، جو کہ لیول 5 پر آپریٹ کرتی ہے. تو اس میں سب سے جو ایکٹیویٹیز انوالوڈ ہیں ہائیسٹ لیول کے اوپر، وہ انالیسس آف ڈیفیکٹس ہے دیٹ ور انکاؤنٹرڈ ان دا پاسٹ، اور پھر ٹیکنگ اسپیسیفک ایکشنس ٹو پریونٹ دی اکرنس آف دوز ٹائپس آف ڈیفیکٹس ان دا فیوچر. اور جس آرگنائزیشن میں ڈیفیکٹ پریونشن کے پروگرامز انسٹیٹیوٹ ہو جائیں، اس کے لیے تو ایک زبردست بینیفٹ ہے، بہت اکنامک بینیفٹس ہیں، کیونکہ آپ کے پروگرامز میں، آپ کے ورک پروڈکٹس میں ڈیفیکٹس نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کے جو امپلائیز کو مورال بوسٹ ملے گا کہ دے آر ورکنگ ان اے ویری پروفیشنل اینڈ ہائی اینڈ پروڈیوسنگ ویری ہائی کوالٹی پروڈکٹس، جس میں ان کا وقت ڈیولپمنٹ اینڈ کریشن میں زیادہ صرف ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو فائنڈنگ اینڈ فکسنگ ڈیفیکٹس ان دیئر ورک پروڈکٹس. تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ڈیفیکٹ پریونشن کو کہ وی آر فکسنگ پرابلمس بیفور دے ہیپن. اور میڈیکل ٹرمینالوجی میں آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، اور یہی فنومینا، یہی کانسیپٹ جو ہے یہ سافٹ ویئر ورک پروڈکٹس میں یا سافٹ ویئر انڈسٹری میں بھی اپلیکیبل ہے، اور نہ صرف اپلیکیبل ہے بلکہ ٹرو ہے. اٹس اے ٹوٹالوجی that if you are able to prevent defects from getting into the work products in the first place, then you have saved a lot of money, lot of time, and you have increased a lot of
productivity as compared to if you were able to effectively remove defects from the same work product. تو یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے لیول 5 کے اوپر. اب آپ کو وہ میں اسٹیپس آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں جو کہ ڈیفیکٹ پریونشن کے لیے ضروری ہیں، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ فکسنگ پرابلمس بفور دے ہیپن. فرسٹ اسٹیپ از آئیڈینٹیفائی دوز ڈیفیکٹس، اور وہ آپ کو ہسٹوریکلی اپنے ڈیٹا بیسز سے مل جائیں گے. دین یو پرفارم causal analysis which you can do in a meeting or whichever way you want to do that. Then you implement actions that resulted from the causal analysis meeting. Then you review those results, and once a review has been completed, you can then change the project's defined process. اور اس پروسیس کو چینج کرنے کے بعد پھر آپ یو چینج آرگنائزیشنز اسٹینڈرڈ سافٹ ویئر پروسیس. تو نہ صرف انڈیویجول پروسیس میں انڈیویجول پروجیکٹ کے پروسیس کو چینج کیا، بلکہ آپ نے آرگنائزیشن کے لیول کے اوپر بھی اس چینج کو انسٹیٹیوٹ کیا، وچ ریزلٹس ان دی انسٹیٹیوشنلائزیشن آف دیٹ اپروچ. تو جیسا آپ نے سنا کہ ڈیفیکٹ پریونشن جو ہے اٹس اے ویری ونڈرفل کانسیپٹ، اور دی کلچر آف سچ آرگنائزیشنز از آلسو ویری ونڈرفل ویئر یو ہیو پروسیسز لائک ڈیفیکٹ پریونشن بینگ انسٹیٹیوشنلائزڈ. اب ہم اگلے کی پروسیس ایریا کی بات کرتے ہیں جو کہ ٹیکنالوجی چینج مینجمنٹ ہے. The purpose of technology change management is to identify new technologies, which includes tools, methods, and processes, and bring these new technologies into the organization in a very systematic fashion. جیسا کہ اس کی پروسیس ایریا کے نام سے ہی انڈیکیٹ ہو جاتا ہے کہ اس کی پروسیس ایریاز میں آپ نے مستقل یہ دیکھنا ہے کہ نئی ٹیکنالوجیز کون سی آ رہی ہیں، بلکہ نہ صرف آ رہی ہیں بلکہ کریٹ کی جانی چاہیے. تو اس کی پروسیس ایریا میں جو ایکٹیویٹیز پرفارم ہوتی ہیں وہ بہت کریٹو ہوتی ہیں. دے انوالو آئیڈینٹیفائنگ، سلیکٹنگ اینڈ ایویلویٹنگ new technologies, and this is a very wonderful thing to do from an engineering point of view, from a technical point of view. And these also include incorporating effective technologies into an organization. So جب ایک نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہوتی ہے اس کو سیکھنے کے، اس کے ساتھ جو کیویٹس ہیں ان کو جاننے کے، اور اس میں جو نئی فیچرز انٹروڈیوس کیے جاتے ہیں ان کو سمجھنے اور پھر اپلائی کرنے کا جو ایک انجوائمنٹ ہے، جو ایک فن ہے، وہ جسٹ پارٹ آف دی پروفیشنل، اٹس ویری سیٹسفائنگ. تو نہ صرف یہ کہ وہ آرگنائزیشنز جو لیول 5 پہ آپریٹ کرتی ہیں وہ بڑے سسٹمیٹک اور اسٹرکچرڈ وے میں اپنی انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرتی ہیں، بلکہ لیول 5 پر جو آرگنائزیشنز ہیں وہ دے پلے ود واٹ وی کال دے پلے ود نیو ٹیکنالوجیز. اینڈ ایز اے میٹر آف فیکٹ ٹیکنالوجی چینجز اکر ایٹ آل میچورٹی لیولس. ایٹ لیول 5 innovation is introduced into the process in a disciplined way, and this becomes part of the culture. جیسا کہ میں ڈیفیکٹ پریونشن کے حوالے سے بھی بات کر رہا تھا کہ جو ٹیکنالوجی چینج مینجمنٹ ہے وہ انسٹیٹیوشنلائز ہو جاتی ہے ایٹ لیول 5. اب ہم بات کرتے ہیں پروسیس چینج مینجمنٹ کی. The purpose is to continually improve the software process used in the organization with the intent to improving software quality, increasing productivity, and decreasing
the cycle time for product development. And this is a continuous effort even at level 5. It involves defining process improvement goals and systematically identifying, evaluating, and implementing improvements to the organization's standard software process and projects defined software process. اور یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں, یہ وہ پریکٹسز ہیں جو کہ ایک آرگنائزیشن کو کنٹینیوسلی پرفارم کرنی پڑتی ہے, اسپیشلی وین دے آر ایٹ لیول 5. اس میں ایک پوائنٹ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, اور یہ کہ چینج جو ہے اس کو وہ کنٹینیوسلی ہوتی رہتی ہے. چینج, urge to change, make changes is always there, even at level 5. So, in fact, at level 5, this is institutionalized in a way that all personnel are looking for, are seeking change for the better, not just for the sake of change, but to improve their performance, to improve their current technology, and to improve their management practices. تو اس میں چینج سے ریزسٹنس ختم ہو جاتی ہے. یہ جو چینج کی ریزسٹنس ہوتی ہے وہ لیول 5 پہ ختم ہو جاتی ہے, لیکن obviously اس کو جو انٹروڈیوس کرنے کا طریقہ ہے وہ ایک آرڈرلی فیشن میں انٹروڈیوس کی جاتی ہیں, ایک پراپر طریقے کے ساتھ, ایک سسٹم کے ساتھ اس کو ایک آرگنائزیشن میں انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے. اس بات سے ایک یا اس کانسیپٹ سے ایک اور بات بھی نکلتی ہے, وہ یہ کہ لیول 5 ان اینڈ آف اٹ سیلف کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہے. لیول 5 جیسا کہ میں نے اس ڈسکشن کے شروع میں بھی کہا تھا کہ لیول 5 کے بعد اب لیول 6 پہ نہیں جا سکتے. ونس یو آر ایٹ لیول 5 ڈزنٹ مین دیٹ یور لائف is to become stagnant professionally, or your projects cannot improve, or your organizations cannot improve from from what it was after achieving level 5. But the fact is that the organization itself and the projects that are performed or executed in such organizations and individuals working in those organizations become a benchmark for themselves. They have to improve their performance. They have individually, at the project level, and obviously at the entire organization level. And that's a challenge that both the management and the technical staff have to always keep in mind. یہ ہماری ڈسکشن لیول 5 کے اوپر ختم ہو جاتی ہے, لیکن اب ہم تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں اوور آل سی ایم ایم کے اوپر. سی ایم ایم اپنی ذات کے اندر ایز اے ماڈل اڈاپٹ نہیں کیا جاتا. اس کے جو مقصد ہیں وہ پروسیس امپروومنٹ کے ہیں, اس کے مقصد ہیں سافٹ ویئر کوالٹی کے امپروومنٹ کے. اس کے مقصد یہ ہیں کہ آپ سسٹمیٹکلی اپنا ٹیکنیکل اور مینجمنٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پرفارم کریں, اس لیے کہ آپ کی مینجمنٹ پریکٹسز بہتر ہوں, اس لیے کہ آپ کی کوالٹی بہتر ہو, اس لیے کہ آپ کا کسٹمر آپ سے سیٹسفائیڈ ہو, اس لیے کہ آپ کی فائنینشیل باٹم لائن جو ہے وہ امپروو کرے. یو ڈو بیٹر, satisfy the customers better, you get more projects in future, and most importantly, the products that you have produced are of very high quality. اس مقصد کے لیے سی ایم ایم کو انٹروڈیوس کروایا گیا تھا, اسی مقصد کے لیے سی ایم ایم یوز کیا گیا, اور آئی وڈ سے اسی مقصد کے لیے اوور آل سی ایم ایم کو سی ایم ایم آئی میں مرج کیا گیا, سو دیٹ دیر از اونلی ون ماڈل فار ڈفرنٹ گروپس, سسٹم انجینئرنگ کے لیے بھی, سافٹ ویئر کے لیے بھی, اور مختلف اور قسم کے وینڈرس کے لیے بھی. تو سی ایم ایم از, آلدو اس کی اپریزلس اب ختم ہو گئی ہیں, لیکن
CMM کی جو بیسٹ پریکٹسز ہیں دے آر اسٹل اپلیکیبل. اگر کوئی آرگنائزیشن اپنے طور پر بغیر اپریزلس کی کہ وری کے یا بغیر اپریزلس کی کانسیپٹ کے ان بیسٹ پریکٹسز کو اپنی آرگنائزیشن میں اڈاپٹ کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے تو دیٹس دا وے ٹو گو, کیونکہ جو بیسٹ پریکٹسز ہیں وہ ختم نہیں ہوئی. آپ نے ISO کا نام سنا ہوگا, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز آرگنائزیشن. یہ آرگنائزیشن ہے جس نے غالباً دنیا کے ہر انڈسٹری کے لیے مختلف قسم کے پروسیسز, مختلف قسم کے اسٹینڈرڈز تیار کیے ہیں. آج ISO کا ایک تیار کردہ اسٹینڈرڈ پروسیس بیسڈ کوالٹی مینجمنٹ سسٹم, جس کو ISO 9001 اور اس کا 2008 ورژن ہے, اس کے اوپر کچھ ڈسکشن کرتے ہیں. بالکل انٹروڈکٹری بات ہوگی کیونکہ ISO کے بہت زیادہ ماڈلز ہیں اور ISO کے نام سے جیسے میں نے کہا آپ فیملیئر ہوں گے. یہ آرگنائزیشن بہت ساری ملکوں اور بہت سارے کمپنیز کے تعاون سے کام کرتی ہے اور ایک لارج سیٹ آف ڈاکومنٹس انہوں نے پروڈیوس کیے ہیں جن کی بیسس کے اوپر آرگنائزیشنز, گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس اور چھوٹی بڑی تمام آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اپنے پروسیسز کو, مختلف پروسیسز کو بہتر کر سکتے ہیں. فوڈ ہے, فوڈ انڈسٹری ہے, ہیلتھ کیئر انڈسٹری ہے, مینوفیکچرنگ ہے, ایوری تھنگ. اور موسٹلی ان کے جو اسٹینڈرڈس ہیں وہ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں کہ آپ یہ اسٹیپس کریں یا کرنے چاہیے اور اس کی امپلیمنٹیشن کو وہ آرگنائزیشن کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. پھر اس کو اس کے اپریزلس ہوتے ہیں, اس کے اسیسمنٹس ہوتی ہیں. تو آج ہم جس ماڈل کی بات کرتے ہیں وہ ISO 9001 2008 ہے. فوکس اگین از آن کوالٹی مینجمنٹ کیونکہ پروسیس بیسڈ کوالٹی مینجمنٹ ہے اور یہ جنرل پرپز پروسیس QMS ہے جس کو کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں. اسپیسیفکلی سافٹ ویئر انجینئرنگ سے اس کا تعلق نہیں ہے بٹ اٹ از ویری اپلیکیبل ٹو سافٹ ویئر پروڈکٹس اینڈ سروسز ایز ویل. تو کسی بھی کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کو اڈاپٹ کرنے کا ڈسیزن جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک ڈسیزن ہوتا ہے کہ ہم نے یہ ماڈل یوز کرنا ہے. اینڈ دا ڈیزائن اینڈ امپلیمنٹیشن آف این آرگنائزیشنز quality management system is influenced by a number of factors. And the factors that I'm going to talk about are not the only factors, but these are some of the factors. These are organizational environment and changes in that environment and the risks associated with that environment. تو ایک environment کا ایک فیکٹر ہے جس میں اس کے چینجز, اس کی جو رسکس ہیں وہ ایک رول پلے کرتے ہیں, وہ ایک انفلوئنسنگ فیکٹر ہے. اسی طرح کسی آرگنائزیشن کی ویرینگ نیڈس ہیں, ان کی پرٹیکولر آبجیکٹیوز ہیں, ان کی جو پروڈکٹس ہیں, جو ایگزسٹنگ پروسیسز ہیں جو کہ اس آرگنائزیشن میں یوز ہو رہے ہیں, پھر آرگنائزیشن کا سائز, اس کا اسٹرکچر, یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ انفلوئنس کرتی ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کی QMS کو یا کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. تو جس اسٹینڈرڈ کی ہم آج بات کر رہے ہیں اٹ پروموٹس دی میٹنگ آف کسٹمر ریکوائرمنٹس ان آرڈر ٹو امپروو دی افیکٹونیس آف دی کوالٹی مینجمنٹ سسٹم. تو یہ جو ماڈل ہے ISO 9001 2008 یہ پروسیس بیسڈ کوالٹی مینجمنٹ سسٹم ہے, لیکن اس کی جو ایمفسس ہے بہت زیادہ وہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹس, کسٹمر سیٹسفیکشن, کسٹمر کی فیڈ بیک اور کسٹمر کی انوالومنٹ کا اس میں بہت عمل دخل ہے. اور دس از ڈائریکٹلی اپلیکیبل ٹو آل سافٹ ویئر پروڈکٹ اینڈ سروسز. کسی بھی آرگنائزیشن نے جب کسٹمر کی نیڈس کو میٹ کرنا ہو اس کے لیے اس کو بہت سارے پروسیس ایکٹیویٹیز کو لنک کرنا پڑتا ہے اور انٹریکشن ڈیولپ
کرنا پڑتا ہے مختلف ایکٹیویٹیز میں. اور جب آپ ایک ایکٹیویٹی کو دوسرے کے ساتھ لنک کرتے ہیں تو بعض دفعہ ایک ایکٹیویٹی یا ایک پروسیس کی ایک آؤٹ پٹ جو ہے وہ دوسرے پروسیس کی ان پٹ بن جاتی ہے, اور اس طرح ان کے اندر ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ بن جاتا ہے اور ایک انٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے, اور اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پروسیس اپروچ ہے, اور یہ ایک لحاظ سے پروسیس آرکیٹیکچر بن رہا ہوتا ہے. اس کی ایک اور ٹرمینالوجی میں پروسیس جو انٹریکشنز ہیں اور ریفرنسنگ ہے اس کو پروسیس آرکیٹیکچر بھی کہا جاتا ہے. تو یہ جب یہ اپروچ جو ہے کہ آپ مختلف ایکٹیویٹیز کی انٹرفیسنگ اور انٹریکشنز کو ڈاکومنٹ کریں, تو اس سے جو ہمارا کوالٹی مینجمنٹ سسٹم بنے گا وہ پروسیس بیسڈ ہوگا, اور یہی اس کے ٹائٹل میں بھی ہے کہ پروسیس بیسڈ کوالٹی مینجمنٹ. اب میں آپ کو ایک سلائیڈ دکھاتا ہوں. اس سلائیڈ میں آپ کے سامنے 8 پرنسپلز آف مینجمنٹ ڈاکومنٹ کیے گئے ہیں یا دکھائے گئے ہیں. یہ جو 8 پرنسپلز ہیں یہ بھی اس ماڈل کے ساتھ یوز ہوتے ہیں. ماڈل میں نے ابھی آپ کو نہیں دکھایا. اس پرنسپلز کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں یا ان کو انٹروڈیوس کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جو ہمارا ماڈل ہے اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے. جو یہ پرنسپلز ہیں وہ نمبر 1 کسٹمر فوکس, لیڈرشپ, پرووائڈنگ لیڈرشپ فرام دی وینڈر سائڈ, انوالومنٹ آف پیپل. جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا کہ جو ریکوائرمنٹس بیسڈ ماڈلز ہیں اس میں مختلف قسم کی جو کسٹمر کی انوالومنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طرح جو پروسیس اپروچ ہے اس کے اوپر بھی ابھی بات کی ہے کہ جو ایکٹیویٹیز کی آپس کے لنکیجز اور انٹریکشنز ہیں, ڈپینڈنسیز ہیں, دیٹ ریزلٹ ان پروسیس اپروچ. اسی طرح مختلف پروسیسز کو کلیکٹ کر کے یا جو ریلیٹڈ پروسیسز ہیں ان کو جب ہم اکٹھا دیکھتے ہیں تو وہ ایک سسٹم اپروچ کے صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے. اس کے بعد کنٹینیول امپروومنٹ ہے, پھر فیکچوئل اپروچ ہے. فیکچوئل اپروچ is that approach which is based on facts which are based on data. And finally we have mutually beneficial supplier relationship, that both the vendor and the supplier take benefit from the management practices. اب میں آپ کو پروسیس بیسڈ کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کی ایک پکچر یا ڈائیگرام دکھاتا ہوں. اس ڈائیگرام سے آپ کو ایک بات کا اندازہ فوری طور پہ ہو جانا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ ہاؤ امپورٹنٹ دی رول آف کسٹمرز از ان ڈیفائننگ دا ریکوائرمنٹس ایز ان پٹس ٹو دس ماڈل. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماڈل کے ساتھ کسٹمر کی بہت زیادہ انٹریکشن ہے. ریکوائرمنٹس کو ان پٹ کے طور پہ اس سسٹم میں یا اس ماڈل میں دکھایا گیا ہے, اور جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی کسٹمر کو دی جا رہی ہے, اور وہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ کسٹمر سیٹسفیکشن کے ساتھ بہت ٹائٹلی کپلڈ ہے. اور یہ اس ماڈل کا سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ جو کسٹمر کی انوالومنٹ ہے, کسٹمر کی جو ان پٹ ہے, اور پھر کسٹمر کی جو سیٹسفیکشن ہے, دیٹ ریزلٹس ان دی ایکسیپٹنس آف دا پروڈکٹ اور سروسز دیٹ آر پروڈیوسڈ اور گیون ایز اے ریزلٹ آف دس ماڈل. اس ماڈل کے جو بڑے اسٹیپس ہیں یا ایکٹیویٹیز ہیں وہ پروڈکٹ ریئلائزیشن ہے, which results in the product. Then there is measurement, analysis and improvement, which helps us in gauging the satisfaction level and actually meeting the satisfaction level as well. Then we have management responsibility followed by resource management, اور یہ ایک سرکولر سچویشن میں ہے, اور جیسا کہ ٹائٹلڈ ہے کنٹینیول امپروومنٹ آف دی کوالٹی مینجمنٹ سسٹم. اب ہم
یہ کرتے ہیں کہ باری باری ان میں جو مین ایکٹیویٹیز ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کسٹمر سیٹسفیکشن ہے اس کو مانیٹر کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ انفارمیشن ریلیٹڈ ٹو اور ریلیٹنگ ٹو کسٹمر پرسیپشن ہے اس کو ایویلیویٹ کریں. کسٹمر کیا سمجھتا ہے کسی چیز کے بارے میں, کسی پروڈکٹ کے بارے میں, کسی سروس کے بارے میں, اور پھر اس کے بعد یہ ایویلویٹ کریں کہ ہماری پروڈکٹ کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے, اس کا کیا تھاٹس ہیں, ہیو وی اچیوڈ کسٹمر سیٹسفیکشن اور ناٹ. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جب بھی آپ ریکوائرمنٹس بیسڈ ماڈل میں جاتے ہیں, وہاں کسٹمر چونکہ ریکوائرمنٹس آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے, اس لیے کسٹمر سیٹسفیکشن کو گیج کرنا بھی ایک امپورٹنٹ اور نیسسری ایکٹیویٹی ہے. یہ جو فگر ہم نے ابھی دیکھی ہے یا دیکھ رہے ہیں shows all the requirements of this international standard جو کہ ISO 9001 2008 version ہے, but it does not show the processes at detail level. صرف ان کو mention کیا گیا ہے. All requirements of this international standard are generic and are intended to be applicable to all organizations regardless of type, size and product provided, and are applicable to those organizations which provide IT services or IT products as well. Where any requirements of this international standard cannot be applied due to the nature of an organization and product, this can be considered for exclusion, اور اس میں اس کی ٹیلرنگ کا کانسیپٹ ہے. اب ہم تھوڑی بات کرتے ہیں مینجمنٹ رسپانسبلٹی پہ. مینجمنٹ رسپانسبلٹی میں کمٹمنٹ شامل ہے, مینجمنٹ کمٹمنٹ شامل ہے, پھر کسٹمر فوکس بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے, اسی طرح کوالٹی پالیسی ہونا بڑا ضروری ہے, پلاننگ ہونی بہت ضروری ہے, اسی طرح رسپانسبلٹی, اتھارٹی اینڈ کمیونیکیشن, یہ بہت امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں کسی بھی رسپانسبلٹی کو پراپرلی مینیج کرنے کے لیے. اینڈ فائنلی وی نیڈ ٹو ہیو مینجمنٹ ریویو کہ جو رسپانسبلٹی مینجمنٹ کی تھی وہ فلفل ہوئی ہے یا فلفل نہیں ہوئی. اسی طرح ریسورس مینجمنٹ ہے. ریسورس مینجمنٹ میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کیا وہ ریسورسز جو ضروری تھیں کسی پروڈکٹ یا سروسز کو بنانے کے لیے یا پرووائڈ کرنے کے لیے وہ پرووائڈ کی گئی ہیں یا نہیں. سو پروویژن آف ریسورسز is an important part of resource management. And then human resources, have the necessary human resources made available or not. Then, or if there are any specific requirements with respect to human resources, then that should be looked into. Infrastructure hai. Then we have work environment, which again is a very important part of any continual process improvement model. Then let's talk about product realization. اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ پلاننگ ہے پروڈکٹ ریئلائزیشن کی, پھر کسٹمر ریلیٹڈ پروسیسز ہیں, دین وی ہیو ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ, پرچیزنگ اف نیسسری, پروڈکشن اینڈ سروس پروویژن, یہ بھی اسی سیٹ آف پروسیسز میں آئے گا, پھر کنٹرول اینڈ مانیٹرنگ اینڈ میجرنگ آف اکوپمنٹ, دیٹس آلسو این امپورٹنٹ پارٹ آف دی پروڈکٹ ریئلائزیشن ایکٹیویٹی. دین وی ہیو میجرمنٹ انالیسس اینڈ امپروومنٹ, اس میں مانیٹرنگ ہے, پھر میجرنگ ہے, میجرمنٹس ہیں, کنٹرول آف نان کنفارمنگ پروڈکٹس ہے, انالیسس آف ڈیٹا ہے, اینڈ دین وی ہیو امپروومنٹ ایکٹیویٹی. اور جیسا کہ آپ نے اسکرین پہ دیکھا ہے اس پکچر میں, تو آپ نے اس فگر سے, اس پکچر سے جو چیز ڈائریکٹلی آپ کے ذہن میں آنی چاہیے وہ یہ کہ جو کسٹمر سیٹسفیکشن ہے اس کو میجر کرنے کا, اور اس کو جو کسٹمر کی پرسیپشن ہے اباؤٹ دا پروڈکٹ اور سروسز, اس کا
میجرمنٹ انالیسس اینڈ امپروومنٹ کی ایکٹیویٹی کے ساتھ یا ان پروسیسز کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. تو جیسا کہ میں پہلے بھی بات کی تھی کہ all processes, all models which are based on requirements of the customer have to include some form of measuring user satisfaction. Otherwise, it makes no sense کہ آپ ایک اینڈ کے اوپر جو اس کے انپٹ ہے اس میں تو یوزر کو بہت زیادہ انوالو کریں، لیکن اس کی جو پروڈکٹ کی جو یوزر ہے، جو پروڈکٹ کا کسٹمر ہے، اس کی جو پروڈکٹ کے بارے میں اوپینینس ہیں اس کو گیج بھی نہ کریں، اس کو میجر بھی نہ کریں اور پھر اس کو انالائز بھی نہ کریں. تو اس ماڈل کو اگر آپ غور سے دوبارہ دیکھیں تو اس میں دو بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. نمبر 1 کسٹمر انپٹس اینڈ نمبر 2 customer satisfaction, which obviously have to do with the product. اگر جتنی پروڈکٹ سے وہ سیٹسفائیڈ ہوں گے اتنا وہ آئندہ اپنی آئندہ پروڈکٹس کے لیے اپنی انپٹ جو ہے وہ ڈیولپر کو دیں گے. اگر وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے تو they'll think it's a waste of time to give so much time. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس ماڈل میں ریکوائرمنٹس بیسڈ پروسیس بیسڈ کوالٹی مینجمنٹ سسٹم ہے، اور کوالٹی کا الٹیمیٹ جو کوالٹی کا ہونے کا یا کوالٹی کسی پروڈکٹ میں نہ ہونے کا جو الٹیمیٹ اور فائنل ڈیسیژن ہے وہ کسٹمر نہیں لینا ہوتا ہے. تو اگر کسٹمر کی سیٹسفیکشن کو آپ میجر نہیں کریں گے تو پھر اس سارے ماڈل کی جو اسپرٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس لیے یہ اگین لیٹ می ایمفسائز دس اگین دیٹ دس ماڈل ان دا سینٹر، جو کہ ابھی آپ نے پکچر دیکھی، اس کے لیفٹ سائڈ کے اوپر بھی کسٹمر ہے، اس کے رائٹ سائڈ پہ بھی وہی کسٹمر ہے. ایک طرف وہ آپ کو ریکوائرمنٹس دے رہا ہے انپٹس کی صورت میں، اور دوسری طرف وہ یہ پروڈکٹ ریسیو کر رہا ہے آپ سے اور ڈیفائن کر رہا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کی جو ویلیو ہے اس کی نظر میں کیا ہے. تو کسٹمر سیٹسفیکشن ultimately is the real definition of quality. Satisfied customer is going to give you more business, an unsatisfied and unhappy customer is not going to give you more discussion. تو اس ڈسکشن کے ساتھ، اس کنکلوژن کے ساتھ ہم جو پروسیس بیسڈ کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کے اوپر آج بات کر رہے تھے that comes to an end. Thank you very much.